नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 245 से 247 तक, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। मंज़ल्लज़ी, कौन है वो जो, युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन, जो कर्ज़ दे अल्लाह को, कर्ज़ हसना, जो अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दे। कर्ज़ यानी वो माल जो उसे इस शर्त पर दिया जाता है कि वो वापस करेगा। कौन है जो अल्लाह को माल दे इस यकीन के साथ कि वो उसे वापस मिलेगा, लेकिन कर्ज़ कैसा हो? कर्ज़ हसना हो। हसना के क्या मायने होते हैं? खूबसूरत, अच्छा। इसकी 5 शराइत होती हैं। 5 शराइत कर्ज़ को कर्ज़ हसना बनाती हैं, और मुराद इससे सदका है। अल्लाह के रास्ते में किसी भी चीज़ का माल, वक्त का, इज़्ज़त का, लेकिन यहाँ मुराद माल ही है। सबसे पहली चीज़ जो सदक़े को खूबसूरत बनाती है वो है इखलास। सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए इंसान दे। नंबर 2, माल हलाल हो, जो दे वो पाक हो। नंबर 3, दिल की खुशी के साथ दे, कराहत के साथ नहीं कि अब क्या मुसीबत आ गई देना पड़ेगा। नंबर 4, मुनासिब जगह खर्च करे, यानी उसको बेहतरीन जगह लगाए। नंबर 5, देने के बाद एहसान और अजियत ना हो, देकर फिर भूल जाए। और ये भी मुराद है कि कर्ज़ हसना से मुराद वो माल है जो अल्लाह के दीन के दिफा में खर्च किया जाता है, अल्लाह के दीन की तरक्की में खर्च किया जाता है, अल्लाह के दीन को फैलाने में खर्च किया जाता है। क्यों? इसलिए इसके बदले इंसान के दिल में कोई दुनियावी फ़ायदा हासिल करने का लालच नहीं होता। आम तौर पर कोई बीमार है और वो सदका कर रहा है बला टालने के लिए, तो कोई मकसद है उसके पीछे। लेकिन आप जब दीन की तरक्की के लिए, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप माल खर्च करते हैं, तो आपकी कोई भी गर्ज उसके पीछे नहीं होती। तो ऐसा देना वो कर्ज़ हसना देना है कि जिसमें कोई मुफाद नहीं है। कर्दन हसनन, अल्लाह को कर्ज़ हसना देकर, यानी इस माल को अल्लाह अपने ऊपर कर्ज़ के तौर पर ले रहा है, जिसे वो वापस लाजमी देगा। कितने गुना? फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देगा, बहुत ही ज़्यादा। अदआफ़न कसीरा, इतना ज़्यादा कि तुम गिन ना सकोगे। और ये डिपेंड करता है कि इंसान किस नीयत से दे रहा है और किस जगह पर लगा रहा है, और वो कितना पाकीज़ा माल है। हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, कि अल्लाह पाक है और वो पाक माल ही को पसंद करता है, नापाक को वो कबूल नहीं करता। वल्लाहु यक़बिदु, और अल्लाह ही सुकेड़ता है, कम करता है, व यबसुतु, और ज़्यादा देता है। ये क्यों कहा? इसलिए कि इंसान जब देने लगता है तो उसके अंदर एक खौफ आने लगता है कि मैं अगर इसको दे दूंगी तो मेरे पास कम हो जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा। अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारे देने से कम नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो कम होगा, वरना तुम्हारे देने पर तो वो तुम्हें कई गुना वापस देगा। आप देखिए, आप जब देते हैं तो आपके पास इससे बेहतर और बढ़कर चीज़ आती है। और याद रखिए, देने से मुराद तादाद ही नहीं होती, क्वालिटी भी होती है। बाज़ औक़ात दुनिया में ही अल्लाह वापस कर देता है कई गुना बढ़ाकर, बाज़ दफ़ा दुनिया और आखिरत दोनों में, और बाज़ दफ़ा दुनिया में नहीं तो आखिरत में लाजमी बढ़ा कर देगा। तो देने में बिल्कुल खौफ ना करो, क्योंकि माल घटाना भी उसके हाथ में है और बढ़ाना भी। बेफिक्र होकर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि सदका
دینے سے مال کم نہیں ہوتا. بظاہر لگتا ہے یہ صرف پردہ ہوتا ہے، اصل میں کم نہیں ہوتا. کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے، نظر آنے لگتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب لوٹائے جاؤ گے. اگر تمہارے جانے سے پہلے تمہارا مال چلا گیا تو اچھا ہوا نا، تم نے بھی تو وہیں جانا ہے، تو وہاں پہلے سے موجود اسے پاؤ گے. الم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ غور کرو. کس کی طرف؟ الی الملاء من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف نہیں دیکھا تم نے؟ ان کا حال نہیں سنا تم نے؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. موسیٰ کے کتنے عرصے بعد؟ یہ قرآن نے نہیں بتایا. بعض کہتے ہیں 1000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے، بعض 300 سال قبل مسیح کا کہتے ہیں واقعہ ہے. یہ واقعہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ان پر ظلم و ستم ہوئے، عمالقہ نے ان کی زمینیں چھین لیں، ان کے بچوں کو قتل کر دیا اور لوگوں کو مار بھی دیا، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا. پھر بنی اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ ہم کب تک یہ ظلم و ستم سہتے رہیں گے، کیوں نہ ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں. ان کے حالات ملتے جلتے تھے. کس سے؟ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ. ان کو مکہ سے نکال دیا، ان کے مال اور گھروں پر قبضہ کر لیا، اور اب انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے، اور یہاں پر بھی حملہ آور ہو رہے تھے. اس پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، بنی اسرائیل کے حالات پر غور کرو، انہوں نے کس طرح اپنا دفاع کیا تھا. تو یہ مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ اپنے نبی کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی کے پاس آیا جو اس وقت کے ان کے نبی تھے. اس قال لنبی لہم ابعث، جب انہوں نے اپنے نبی، بعض کہتے ہیں شمول تھے نبی ان کے، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا اب اسلنا ملکن، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ صرف اس وقت کی جا سکتی ہے، قتال اللہ کی راہ میں، جب ایک مضبوط قاعدہ ہو، لیڈرشپ ضروری ہوتی ہے. قال هل عصیتم، کہا کیا تم نے دیکھا، کیا ایسا تو نہیں، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر جنگ لکھ دی جائے، تم پر فرض کر دی جائے، اللہ تقاتلو، تو پھر تم جنگ ہی نہ کرو. آج تو تم کہہ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ فرض ہو جائے تو تم یہ کہو کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا. قالو، تو وہ کہنے لگے، وما لنا، اور کیا کہا ہے ہم کو، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے بھی الگ کر دیا، یعنی ان کے بچے مار دیے گئے. اب بھی کیا ہم نہیں لڑیں گے؟ اگر گھروں کا لٹنا اور بچوں کا مرنا دین کی وجہ سے ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگا، اور اگر دین کی وجہ سے نہ ہو، اپنے علاقے کو وسیع کرنے کے لیے ہے، کیا کسی کے وسائل پر قبضہ کرنا ہو، یہ فی سبیل اللہ جنگ نہ ہوگی. اسلام میں جنگ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے دین کا دفاع، اور اگر دین کی خاطر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے ازالے کے لیے اصل مقصد اللہ ہی کی رضا ہو، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جنگ کرنا لکھ دیا گیا، تولا، وہ منہ پھیر گئے. یہاں فرضیت کی بات ہو رہی ہے. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو اس کام کے لیے تیار رہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کون ہیں یہ ظالم؟ جنہوں نے خود مطالبہ کیا اپنے لیے ایسی چیز کا جو ان پر فرض نہ تھی، اور جب فرض ہو گئی تو بھاگ گئے. فرض کا چھوڑنا ظلم ہے. ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض چھوڑنے کا
اور دوسرا حرام چیزوں میں پڑنے کا۔ حرام چیزوں کو حلال کرنا ظلم ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ایسا کہا، ان کا مطالبہ پورا ہو گیا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ہم نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ منتظم مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ بگڑ گئے۔ قالو، کہنے لگے، ان یکون لہ الملک، اس کی لیڈرشپ کیسے ہو سکتی ہے، اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، علینا، ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہ بننے کے حقدار ہیں۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان میں سے جو بنو لاوی تھے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کے اندر نبوت آ گئی تھی۔ باقی جو لیڈرز تھے بنی اسرائیل کے، وہ یہودا سے تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ اور نبوت کس قبیلے میں آ گئی تھی؟ بنو لاوی میں۔ اور طالوت جو تھا یہ بنیامین کی اولاد میں سے تھا، جو سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ بنیامین سے باقی بھائیوں کو خار تھی، تو ان کی اولاد کو آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ طالوت بنیامین کی اولاد میں سے تھے، وہ اپنا زیادہ حق سمجھتے تھے بادشاہت کے لیے، حالانکہ اسلام میں حکومت وراثت سے نہیں بلکہ اہلیت سے ملتی ہے۔ جو اہل ہے بولے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت ساعۃ من المال، سب سے بڑا اعتراض کیا تھا کہ اس کے پاس مال کی وسعت نہیں، زیادہ مال نہیں۔ ان کے نزدیک بادشاہ بننے کے لیے مالدار ہونا چاہیے۔ قال، نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے ان کو چنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کو وسعت بخشی ہے، خوب ادا کیا ہے۔ کیا؟ العلم، علم، نالج، والجسم، اور جسم، 2 قوتیں دی ہیں اللہ نے انہیں، ایک ذہنی اور دوسری جسمانی، حسی اور معنوی۔ اور لیڈرشپ کے لیے یہ دونوں ہی ضروری ہیں، علم کے بغیر لیڈرشپ بیکار ہے۔ دوسری جسمانی قوت، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی حکومت بادشاہت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، اور یہاں اس کی وسعت تمام صفات میں ہے، وہ سنتا ہے تو خوب سنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔